دیکھو ماشاءاللہ آج آپ کے ہاں قرآن ختم ہوا. یہ قرآن ہے کیا؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ انگریز تو نہیں پڑھتا نہ وہ سنتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی چیز ضروری ہو تو انگریز اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا جب ہاں یا نہ میں کچھ سوال پوچھوں تو جواب دینا. ویکسین بہت ضروری تھی نا کورونا کی، سب سے پہلے کس نے لگائی؟ انگریز نے. ایجاد کس نے کی؟ انگریز نے. اچھا جی، سفر انسان کے لیے مشکل ہو گیا تھا تو ٹرین کا ایجاد ہونا ضروری تھا، ضروری کام تھا نا، تو کس نے ایجاد کی ہے؟ انگریز نے. اور وہ جو ہمارے یہاں پٹریاں بچھا کے گئے اب تک ہم نے انہی پہ گزارا کیا ہوا ہے. تو سارے ضروری کام تو وہ کرتا ہے انگریز. ہواؤں میں انسان کے لیے اڑنا بہت ضروری تھا، آبادی بڑھ گئی تھی تو سفر کو آسان بنانا تھا تو اس کے لیے ہوائی جہاز بہت ضروری تھا. تو یہ ضروری کام تھا، تو اس میں پہل کس نے کی ہے؟ انگریز نے. اور اس نے کر کے دکھایا. آپ جہاز بھی وہی بناتے ہیں. جو لوگ معذرت کے ساتھ، ایک عمر کے بعد انسان گنجا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر پہ بال لگوانا بہت ضروری ہے. آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہو رہا ہے. یہ ایجاد کس نے کیا؟ بولو نا. انگریز نے. یہ ابھی ہماری ایجاد نہیں ہے. تو ہر ضروری کام کون کر رہا ہے؟ انگریز. سوال پیدا ہوتا ہے اگر قرآن ہمارے لیے اتنا ضروری ہے تو اس کو انگریز کو اس میں آگے ہونا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی ضروری کام میں ہم آگے نہیں ہیں. تراویح میں اللہ کا شکر ہے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کسی حد تک آگے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. تو کیا ہے قرآن میں ایسا جو ہے بہت ضروری لیکن انگریز کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، قرآن ضروری ہے ہی نہیں. اگر ضروری ہوتا تو انگریز اس میں ہم سے آگے ہوتا. یا تو قرآن ضروری نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم تراویح میں کیوں سنیں؟ اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اور بات بات پہ قرآن کی قسمیں کیوں اٹھوائیں ہم؟ یا قرآن ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے اس میں ایسی بات جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی؟ تو آج میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ میرے اور آپ کے لیے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ بات اصل میں یہ ہے، دیکھو انگریز ہے کافر. پٹھان لوگ کہتے ہیں کافر کا بچہ. صحیح ہے نا؟ کسی کو طنز کرنا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ غیر مسلم ہے. وہ کہتا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے. جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے. ہم مر کے مٹی ہو کے، سینٹنس مکمل کر لیا کریں نا، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. لہذا جب دنیا ہی سب کچھ ہے تو اس میں جتنا آگے جا سکتے ہو آگے جاؤ. جو اس دنیا میں آگے نہیں بڑھا وہ ہے ناکام. وہ کیا کہلائے گا؟ ناکام. سکسیس کی ڈیفینیشن انگریز کے نزدیک یہ ہے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کی عزت ہو. یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایک سکسیسفل انسان بولو کہلائے. قرآن کہتا ہے یہ ڈیفینیشن غلط ہے. سکسیس ہونے کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولو نا. غلط ہے. قرآن نہیں مانتا اس کو. قرآن کہتا ہے قارون کے پاس پیسہ بل گیٹ سے بھی زیادہ تھا. قارون کی صحت اتنی اچھی تھی آج کل اتنی ہو نہیں سکتی. اور اس کی عزت بھی اتنی تھی کہ جب وہ جاہو جلال کے ساتھ نکلا کرتا تھا نا اپنی سواریوں کے پروٹوکول کے ساتھ، لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو کس کو ملا ہے؟ قارون. جو غریب لوگ تھے نا، ہم جیسے، یعنی ہم جیسے سے مراد ہم پاکستانی ہو، جیسے بے روزگار جو پیٹرول کے ترسے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ابھی مہنگی ہونے والی ہیں. یعنی مہنگائی میں چینی شارٹ ہوتی ہے، پیٹرول شارٹ ہوتا ہے، اب بیویاں بھی شارٹ ہونے لگی ہیں. میرے پاس آتے ہیں نا کہ میں بے روزگار ہو گیا تو بیگم نے کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی. میں نے کہا لے بھائی، بے روزگاری میں ایک پیٹرول شارٹ ہونے کا غم تھا، چینی شارٹ ہونے کا غم تھا، آٹا شارٹ ہو رہا تھا، اب بیویاں بھی کیا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بے روزگار آدمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں رہتی، کہتی کورٹ سے کھلا لو، نکلو پتلی گلی سے، سوائے اس محلے کی خواتین کے.
یا جو میرا بیان سن رہی ہے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ قارون کے پاس تو سب کچھ بہت زیادہ تھا، لیکن کیا قارون کامیاب تھا اللہ کی نظر میں؟ بولو نا، نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا. 40 دن گھر میں آپ کے چولہا نہیں جلا. آپ سمجھتے ہو شاید گیس کا انتظام نہیں تھا، یہ لکڑیوں کا انتظام نہیں تھا اس لیے چولہا نہیں جلا. بات اصل میں ہے کہ جلانے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے نا، جو پکایا جاتا ہے، وہ کھانے کا انتظام نہیں تھا. چولہا بھی تھا، لکڑیاں بھی تھیں، پکائیں کیا اس پہ؟ کھجوروں پہ گزارا ہو رہا تھا. سمجھ رہے؟ کس پہ گزارا ہو رہا تھا؟ کھجوروں پہ. لیکن دنیا کے سب سے کامیاب انسان کون تھے؟ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاید قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غریب کامیاب ہوتے ہیں. شاید قرآن نے یہ کہا کہ بھئی قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ کیا تھے؟ کامیاب. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے مت کماؤ. تو جتنے یہاں پروجیکٹ دی کمفرٹ میں چل رہے ہیں سارے بند ہو جانے چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا نہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قارون سے بھی زیادہ پیسہ تھا، مگر وہ کیا تھے؟ بولے نا یار آپ لوگ. میں تھوڑی دیر بات کروں گا، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شریک ہوں. یہ ہماری نا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، بیان نہیں ہو رہا ہے. تو قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت تھی، مگر کیا تھے؟ کامیاب. ہم نے اس سے اندازہ لگایا شاید اللہ کی نظر میں پیسے والے ناکام ہیں اور غریب کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن ایک اور مثال قرآن نے دے دی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ قارون کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں. اور ایسے وسائل اور ایسے اسباب. ابھی یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے نا، عمیر بھائی نے مزدور لگائے ہوئے ہیں، بلڈنگ بن رہی ہے. عمیر شیخانی جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے، میں دیکھتا رہتا ہوں نا، وہاں سے ٹرک آ رہا ہے بجری کا، وہاں سے یہ آ رہا ہے، وہاں سے یہ آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ایسے نہیں بجری کا ٹرک منگواتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو جب کوئی تعمیراتی کام کروانا ہوتا نا، تو قرآن کہتا ہے جنات کو حکم دیتے. سلیمان علیہ السلام کو نا ملکہ سبا کا تخت چاہیے تھا، عمیر شیخانی صاحب کو چاہیے ہوتا تو کیسے منگواتے؟ وہ ٹرک بھیجتے، ہوائی جہاز جاتے، بحری جہاز جاتے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، پھر 2-3 نٹ بولٹ مل جاتے. اس سے زیادہ اس تخت سے کچھ نہیں ملنے والا تھا. کروڑوں روپے کا، اربوں خربوں روپے کا تخت تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. جنات سے کہا کہ کون ملکہ سبا کا تخت 2 منٹ میں یہاں اٹھا کے لے آئے گا. تو ایک بزرگ تھے، ان کی کرامت تھی، انہوں نے کہا آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اور یہ کہا اور تخت حاضر تھا سامنے. ہر چیز سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی. پرندوں کی بولیاں سکھائیں، ایجنسی کا کام پرندوں سے لے رہے ہیں، مضبوط طاقتور جنات ان کے تابع بنا دیے. اور لائف اسٹائل بھی بہت شاہانہ. جب پیسہ دیا تو اسٹائل بھی کیسا تھا؟ شاہانہ. بہترین تاج، بہترین تخت. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح، یہ اسلام کا حکم نہیں کہ لگژری گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے. بھائی اگر پیسے ہیں تو لگژری گاڑی میں ہی گھومنا پڑے گا آپ کو. ہمارے نبی کے پاس پیسہ آیا تو آپ نے صبح آیا تو شام سے پہلے خرچ کر دیا، شام کو آیا تو صبح سے پہلے خرچ کر دیا. تو آپ نے غربت کو اختیار کیا. اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور رہو غریبوں کی طرح. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یا تو رکھو ہی نہیں پیسہ، صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ کر دو، پھر شام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. لیکن ایسا توکل کسی میں آج کل ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ اسلام کا حکم بھی نہیں ہے. یعنی ہونا تو چاہیے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا، اس پر ایک مستقل بیان ہے میرا، بھی یہ موقع نہیں ہے. لیکن نبی نے پیسہ رکھا نہیں ہے. تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ پیسہ رکھیں اور رہیں کس طرح؟ غریبوں کی طرح رہیں. بے شمار پیسہ ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، پیون. میں نے ایسے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا، بھائی تیرے کپڑے پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے نبی نے پیون زدہ کپڑے پہنے. او بھائی نبی کے پاس تو پیسے نہیں تھے، صبح آئے تو صدقہ کر دیے نا، تو جو کپڑا ملا آپ نے پہن لیا. تمہارے پاس تو بینکوں میں کروڑوں روپے رکھا ہوا ہے، تم پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہو بھائی؟ اچھا یہ پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کپڑے پہنے، اب جس کے پاس جتنا پیسہ ہے نا وہ کپڑے نہیں پہن رہا. وہ اب کیا ہو رہا ہے معاملہ؟
یعنی جتنا پیسہ آئے گا نا کپڑے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ اسٹائل ہے بھائی. غریب لوگ کپڑے پہنتے ہیں. اب تو ایک آدھ چٹی مٹی پہن کے نا مالدار آدمی کہہ رہا ہے یار اسٹائل ہے ہمارا, یہ کپڑے وپڑے تو غریبوں کا کام ہے پہننا. خیر میرا موضوع نہ کہیں چینج ہو جائے نا, میں اس لیے ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یعنی مالدار خواتین کے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑا نہیں لگتا. یعنی مالدار خواتین جو ہے نا, آپ ذرا پوش علاقے میں چلے جائیں تو مالدار اور ماڈرن جو بڑے گھروں کی خواتین ہیں ان کے کپڑوں پہ پیسہ دبا کے لگے گا مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگے گا, کپڑا نہیں ہوگا اس میں, مگر جتنا ہوگا اس پہ پیسہ بہت لگے گا. خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم سلیمان علیہ السلام کا جب لائف اسٹائل دیکھتے ہیں تو بڑا شاہانہ لائف اسٹائل ہے بھائی. اور بات جب کر رہے ہیں نا ملکہ سبا سے, جس کو اللہ نے اتنا بڑا تخت دیا, تو بات بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جو ایک شاہانہ اسٹائل ہوتا ہے. ملکہ سبا کو پیغام بھیجا کہ انسان کی بچی بن کے چلی آ. ایک ریاست ہے وہ, ایسے جیسے آج امریکہ بات کرتا ہے. جنرل مشرف کو فون کیا تھا اور جنرل مشرف نے فوراً اڈے حوالے کر دیے نا. اسٹائل ہے نا امریکہ کا. کوئی غریب ملک اس اسٹائل میں بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پیسہ ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, پھر اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. تو امریکہ کا اسٹائل چینج تھا. اس نے کہا بھائی یہ جنرل مشرف سے کہا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا, کائنڈلی آپ اپنے اڈے دے دیں ہمیں. تو مشرف صاحب نے پوچھا کہ اگر نہیں, تو انہوں نے کہا نو کا آپشن نہیں, یہ دینے پڑیں گے آپ کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر لے لیں. اس کے بعد جب پھر وہ وہاں گئے تو 20 سال جو انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا, پٹھانوں کی ان سے ملاقات ہوئی امریکن آرمی سے, تو پٹھانوں نے ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا کے ان کو واپس بھیج دیا کہ کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں, آپ غلط جگہ آ گئے, معذرت کے ساتھ. تو خیر جو کائنڈلی جو ہے نا, یہ دونوں میں جو ہوا یہ بڑا خطرناک کائنڈلی ہوا ہے. یہ وہ والا کائنڈلی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ کائنڈلی کیا ہے, بڑا ڈینجرس قسم کا کائنڈلی ہے. جیسے انہوں نے مشرف کو کہا کائنڈلی اڈے چاہیے ہمیں, چاہیے کا مطلب کیا ہے, یہ کائنڈلی ہم نے ویسے شو کے لیے لگا دیا ہے. تو جب وہ امریکہ افغانستان گیا تو انہوں نے بھی کہا کائنڈلی آپ واپس تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے نا, تو واپس تشریف لے گئے وہ. خیر بین الاقوامی حالات میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ ہم تو غریب لوگ ہیں. امریکہ نے ایک دفعہ میرے اس بیان پہ مجھے کائنڈلی کہہ دیا تو میں پھر برداشت نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت اور ملکہ سبا سے جب بات کر رہے ہیں, ایک خط بھیجا اس کو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. آپ سورج کی عبادت کرتے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اٹ از ناٹ اپروپریٹ فار یو. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی کھا کے, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ سورج کی. بڑی پاورفل ریاست تھی لیکن اس کو بولا کہ آپ تشریف لے آئیں فرما بردار بن کے. ملکہ سبا نے انکوائری کے لیے لوگ بھیجے تو پتہ چلا یہ تو بڑے پاورفل ہیں. سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی کہ پہلا پیغام میرا آرام سے گیا تھا, دوسرا پیغام نہیں آئے گا, میری فوج آئے گی اور اب بندی بن کے آرام سے چلی آؤ. تو یہ اسٹائل کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا. کہ بھائی پاور بھی تھی, جب پاور ہوتی ہے تو اسٹائل یہی ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سلیمان علیہ السلام کے, اچھا معذرت کے ساتھ خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں ایسی باتوں سے, 100 بیویاں بھی تھی سلیمان علیہ السلام کی, بہت معذرت کے ساتھ. میں ایسی باتیں کرتا کہا ہوں, آپ کو پتہ ہے شادیوں وادیوں کی. لیکن بخاری میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں؟ 100 بیویاں تھیں. وہ مجھ سے پوچھ کے نہیں کی بھائی انہوں نے, تو ان سے جا کے پوچھو, مجھے نہیں کہو. لوگ کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو, انہوں نے ایسا کام کر لیا, ہم باتیں کرنے پر پابندی لگا رہے ہو. تو ان کی پیسہ بہت تھا تو وسائل بہت تھے, تو شادیاں کتنی کی؟ ایک وقت میں 100 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی. لیکن قرآن ان کو بھی کیا کہتا ہے؟ کامیاب. ناکام نہیں تھے. کیا تھے وہ؟ کامیاب. نعم العبد, بہت پیارے بندے تھے اللہ کے. وہ دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی. تو اے اللہ, کبھی تو بتا رہا ہے کہ غریب کامیاب ہے اور مالدار ناکام ہے, کبھی تو کہہ رہا ہے کہ مالدار کامیاب ہے, غریب کیا ہے؟ ناکام ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ بھائی اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری غربت کو دیکھتا ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے عمل کو. جو غریب ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ غربت میں کامیاب ہے, جو مالدار ہو کے اللہ کو خوش کرے وہ مالداری میں کامیاب. ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں, حضرت بلال انتہائی غریب تھے لیکن حضرت ابو بکر بہت مالدار تھے. ہمارے ہاں جامع الرشید میں حضرت ابو بکر کے بارے میں جو تاریخی روایات سے ان کے جو اثاثے ملتے ہیں, ایسٹس ملتے ہیں, وہ اربوں روپے میں, اس زمانے کے اربوں روپے بنتے ہیں. وہ حضرت عثمان اتنے بڑے تاجر تھے کہ 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ انہوں نے صدقہ کر دیے, گفٹ کر دیے. تو جو 400 گھوڑے ایک ٹائم پہ کر رہا ہے اور پھر بھی مالدار ہے, اس کے پاس بیک اپ پہ کتنے گھوڑے ہوں گے؟
آپ کیا سمجھتے ہو گھوڑے کیا گٹکے کی قیمت پہ ملتے تھے؟ ہے بھائی، اس زمانے کی شاہی سواری تھی گھوڑا بھائی، یا آج کی لینڈ کروزر ہے وہ تو 400 تھی ان کے پاس جو صدقہ کی، اور اس کے علاوہ بھی تھے اونٹ اتنے اتنے ان کے پاس. ارب پتی تاجر تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کامیاب، اور حضرت بلال جو غریب تھے وہ بھی کیا تھے؟ کامیاب تھے. تو اسلام سکسیس اور کامیابی کی وہ ڈیفینیشن بیان نہیں کرتا جو کون بیان کرتا ہے؟ گورا. گورا کہتا ہے مادی ترقی ہی کامیابی ہے، لہذا اس کی نظر میں قرآن کی ویلیو نہیں. اسلام کہتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت. لیکن اس کو دنیا سے جوڑتا ہے. وہ کیسے جوڑتا ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمیں قرآن نہ چند باتیں بیان کرتا ہے، وہ باتیں ہم نے غور سے سننے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری. قرآن نے کہا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو ایک کلمہ دے کے بھیجا ہے، انسانوں کو اس کلمے پہ لے کر آؤ. وہ تمہاری نجات کے لیے وہ کلمہ کیا ہے؟ ضروری. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. گورا اس کو نہیں مانتا. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ میں 4 نظریات ہیں جن پہ ہم اقرار کر رہے ہیں. نمبر 1، اس کا سادہ سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں پہلا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا جب ہے ہی نہیں تو پھر الہ ہی نہیں ہے. جب الہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا اس کا نام تو پہلے تو مانو گے تو پھر اس کے بعد اس کو نام دو گے نا. ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، یہ خود سے نہیں بنی. میں بار بار مثالیں دیتا ہوں. ڈیجیٹل کیمرے کی مثال اکثر میں دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں کچھ سائنٹسٹ آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیسے ہوا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ ریز آتی ہیں، یوں آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. میں کچھ یونیورسٹی میں لیکچرار تو ہوں نہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ پورا انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یعنی سائنسدانوں کی یہ ایجاد نہیں ہے. ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. یہ فرسٹ کاپی ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے جاپان ایک موبائل ایجاد کرتا ہے، کوریا ایجاد کرتا ہے، چائنا فورن مارکیٹ میں کیا لے آتا ہے؟ کاپی لے آتا ہے. وہ ہے نا کہ امریکہ نے ایک سوئی ایجاد کی اور دعویٰ کیا کہ اس سے باریک کوئی سوئی بنا کے دکھائے. جاپان نے کہا ایسی کی تیسی، یار تم ٹیکنالوجی میں ہمیں چیلنج کر رہے ہو، تم بول رہے ہو اس سے باریک سوئی. جاپان نے اس میں سوراخ کر کے دکھا دیا. اس سے باریک تو دور کی بات، اسی میں سوراخ کر کے دکھا دیا. امریکہ حیران، ابے یار تو ہم سے بھی بڑے فنٹر نکلے. پاکستانی آپ کو پتا ہے کسی سے پیچھے نہیں رہتا. پاکستانی نے چیلنج قبول کیا، اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. یعنی اتنی باریک سوئی پہ لکھ کے دکھا دیا. یار لکھا کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان. تو اب آپ مجھے بتاؤ، اوریجنل بنانا مشکل ہے یا کاپی؟ اوریجنل مشکل ہے. کاپی اوریجنل جیسی نہیں ہوتی. اوریجنل جب موبائل بنا تھا تو لاکھوں کروڑوں سال بعد جا کے بنا ہے نا. آدم علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے تھے. ترقی کرتے 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 ایک سائنسدان مرا، اس نے اپنی نالج آگے پارسل کی، اس نے پھر آگے پارسل کی، تھوڑی سی مزید ترقی ہوتے 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 بندر کی دم غائب ہو رہی ہے ڈارون کے مطابق، اور ہماری ترقی انتہا کو پہنچ رہی ہے. تو بندر کی کوئی دم غائب نہیں ہوئی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. بندر جیسا کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور انسان جیسا لاکھوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں اگر ہم بندر تھے، دم کہاں ہے ہماری؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. یعنی اتنی باریک سوئی پہ لکھ کے دکھا دیا. یار لکھا کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان. تو اب آپ مجھے بتاؤ، اوریجنل بنانا مشکل ہے یا کاپی؟ اوریجنل مشکل ہے. کاپی اوریجنل جیسی نہیں ہوتی. اوریجنل جب موبائل بنا تھا تو لاکھوں کروڑوں سال بعد جا کے بنا ہے نا. آدم علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے تھے. ترقی کرتے 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 ایک سائنسدان مرا، اس نے اپنی نالج آگے پارسل کی، اس نے پھر آگے پارسل کی، تھوڑی سی مزید ترقی ہوتے 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 بندر کی دم غائب ہو رہی ہے ڈارون کے مطابق، اور ہماری ترقی انتہا کو پہنچ رہی ہے. تو بندر کی کوئی دم غائب نہیں ہوئی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو.
بندر جیسا کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے, اور انسان جیسا لاکھوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں اگر ہم بندر تھے, دم کہاں ہے ہماری؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. صحیح بات ہے نا یار, کیا بات ہے, پورا پارٹی آپ نے غائب کر دیا ہمارا یار. تو نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے پیسے دے رہے ہو. تو خیر میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا, میری سپیڈ تھوڑی تیز ہے تاکہ جلدی بیان ختم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے, جو یہیں کے سائنسدان ہیں لیکن انہی کو پڑھا ہوا ہے انہوں نے. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ جو کاپی والا ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ اپنے پروفیسر صاحب سے, لیکچرار سے پوچھیں یا سائنسدان سے پوچھیں یہ کیسے بنا. وہ کہ خربوں سال میں گلاسز یوں یوں ہوتے ہوتے جل بھن کے ایک ایسی مشین اتفاق سے وجود میں آ گئی, پھر کروڑوں سال میں اس کی فنیشنگ ہوتے ہوتے یہ بن گیا. مان لو گے آپ؟ بول لو نا یار, کیا ہو گیا, نہیں مانو گے یار. کاپی خود سے نہیں بنا رہے آپ, اور جو اوریجنل ہے اس کے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک سیل تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے خربوں سال میں ایک بندر بن گیا, پھر انسان بن گیا, یہ آنکھ بن گئی. یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم. خربوں سال میں بھی ایک آنکھ جو اوریجنل ڈیجیٹل کیمرہ ہے وہ خربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں دیکھتا, ہمیں دکھاتا ہے, جبکہ ہماری جو آنکھ کا کیمرہ یہ خود دیکھتا ہے. یہ دماغ سے اس کا لنک ہے, یہ سمجھتا بھی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ اربوں سال میں وجود میں آ کے یہاں کھوپڑی میں ایڈجسٹ ہو جائے. اور ڈیجیٹل کیمرہ ایک ہوتا ہے, دو کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہماری کھوپڑی میں ایک کیمرہ نہیں ہے, کتنے کیمرے ہیں؟ دو. اور ایسے ایڈجسٹ ہوئے نا ماں کے پیٹ میں کہ ذرا سی ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو تو 2 کے 3 اور 3 کے 4 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کون تھا ماں کے پیٹ میں کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, گوشت کھا رہی ہے؟ کون ہے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے اور ورنیل کیلیپر کے ذریعے اس کو جناب اس کی پتلیوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کون تھا ماں کے پیٹ میں؟ خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے. یہ بنایا گیا ہے. دوسری بات ہم نے کلمے میں اقرار کیا, یہ کلمہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے نظریوں پہ تلواریں چل رہی ہیں. دوسرا ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ جس نے بنایا ہے وہ ایک ہے. جس نے بنایا وہ کتنے؟ ایک ہے. وہ ایک سے زیادہ. اس میں ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن بے شمار خدا ہیں, اتنے بت ہیں. میں تھائی لینڈ گیا, وہاں پوری بتوں کی ہول سیل مارکیٹ ہے, 4 بتوں پہ ایک فری مل رہا ہے. وہاں مجھے بتایا کہ 4 بھگوان خریدو ایک فری ہے. خیر میں نے کہا اب تمہارا اپنا بھگوان سے تمہارا تعلق ہے, تم جانو بھگوان جانے, ہمیں تو ایک خدا کو مانتے ہیں بھائی. صحیح ہے نا. وہ بغیر پیسوں کے ملتا ہے, وہ فری ہے, وہ جب اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگو وہ آپ کی پکار سنتا ہے. تو اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتنے ہیں؟ ایک. تیسرا اس میں کیا, ہمیں اس کا نام اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں, گاڈ ہے, کریٹر ہے. بہت سے سائنسدان بھی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود سے بنی نہیں سکتی. بہت سے سائنسدان اس نظریے پہ سختی سے رد کرتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی بنی ہے. وہ ہنستے ہیں اس پہ کہ یار یہ خود ہی سے دھماکہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں انرجی کے بغیر دھماکہ کیسے ہوا؟ وہ انرجی کہاں سے آئی اور مادہ کہاں سے آیا؟ انرجی مادے میں کنورٹ ہوئی ہے تو انرجی تو پہلے سے کہیں سے آئی ہوگی نا, عدم سے تو کچھ بھی نہیں آ سکتا, تو کوئی ذات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ مسلمانوں کو ہم کیوں لفٹ کرائیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی ہم کیوں مانیں کہ اللہ ہے؟ بس ہے, کوئی خدا ہے, کریٹر ہے, بنایا ہے, اس کا نام اللہ. یہ ہمیں کہاں سے پتا چل گیا؟ کیونکہ اگر وہ مانیں گے کہ وہ اللہ ہے تو پھر قرآن ماننا پڑے گا, پیغمبروں کو ماننا پڑے گا, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر مولوی کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, وراثت میں کس کا ہے, یہ کتنی شادیاں کر سکتا ہوں, کتنی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ تو ریاست بتائے گی آپ کو, مولویوں سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو یہ سارے نا لوازمات اس کے بیچ میں آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا وہ ہے مگر وہ اللہ بولو نہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک خدا وہ ہے جو اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے, جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا, جس نے آدم کو بھیجا, نوح علیہ السلام کو بھیجا, جو کلام نازل کرتا ہے تورات کی شکل میں, انجیل کی شکل میں, قرآن کی شکل میں. اس میں ہمیں پورا اس کا انٹروڈکشن مل رہا ہے. یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کا تعارف کیا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب ہم پوچھتے ہیں کہ تیرا تعارف کیا, وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں
जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सारी कायनात का तने तनहा मैं मालिक हूँ। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, सब कुछ जानता हूं मैं। किन बातों से खुश होता हूं ये भी बता रहा है, किन बातों से नाराज होता हूं ये भी बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं तौहीद से खुश होता हूं, कोई मेरी इबादत करे, इताअत करे, इससे खुश होता हूं। कोई मेरे लिए गरीबों को खाना खिलाए, इससे खुश होता हूं। कोई घर में मुस्कुरा के दाखिल हो, इससे खुश होता हूं। बदअखलाक लोगों से खुश नहीं होता, जिना करने वालों से खुश नहीं होता, सूद खाने वालों से खुश नहीं होता। वो पूरा अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है। उसका नाम है अल्लाह। अल्लाह के अलावा अगर कोई और खुदा है तो वो चुप बैठा हुआ है। हम अंग्रेज से पूछते हैं अगर अल्लाह के अलावा कुछ और है तो वो क्या कह रहा है? वो कहने कुछ भी नहीं कह रहा। वो कौन सी किताब है भाई जिसमें उसके हकाम लिखे हैं? कह रहे कोई किताब नहीं है। हम कहते हैं यार मुझे एक बात बताओ, एक मुल्क ने 2 सफीर भेजे, एक सच्ची मुच्ची का सफीर है। अमेरिका ने 2 सफीर भेजे आपके पास, एक है सच्ची मुच्ची का और एक है झूठी मुट्ठी का। सच्ची मुच्ची का आके आपको पेपर बता रहा है कि अमेरिका ने ये पैगाम भेजा है कि अड्डे दे दो हमें वरना ऐसी की तैसी कर देंगे, या कोई और अच्छा पैगाम ले आओ ना, हमें धमकियां क्यों लेकर आ रहे हैं? अमेरिका ने कहा है कि मैं आपकी हुकूमत अब गिर रही है, पेट्रोल से सुना है कि बीवियां भी मार्केट से शार्ट होने लगी आप लोगों की, तो अब मैं आपको IMF से कर्जा दिलवा रहा हूं। वो पूरा एक उसके पास पैकेज है और उसके पास सनद है, स्टैंप है, सब कुछ है। दूसरा घुन्ना बना हुआ है चुप, वो बोल ही नहीं रहा कि ये झूठ बोल रहा है, मैं हूं अच्छा, मैं सही हूं, मैं असल सफीर मैं हूं। वो क्या बना हुआ है? वो चुप करके बैठा हुआ है। हम तो भाई फिर उसी सफीर से डीलिंग करेंगे यार जिसके पास पेपर भी है, ऑर्डर भी है। अब जब ये ओरिजिनल सफीर चला गया तो झूठी मूठी वाले ने बोला कि असल तो मैं था। हम रख के थप्पड़ लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अब तू बता रहा है, अबे घंटे से तो वो तकरीर कर रहा है। मैं इससे एक और अच्छी चुटकुले वाली मिसाल बताता हूं। हमारे एक दोस्त की शादी नहीं हो रही थी, ये मिसाल जल्दी समझ में आएगी आप लोगों के। वो मुझे ले गए कहीं, पैगाम पुरानी बात है 2006 की बात है मेरा ख्याल है, वो मुझे ले गए सिफारशी बना के। अब मैं मौलवी था तो मैं नहा धो के साफ सुथरे सफेद कपड़े, कॉटन कलफ पहने, मैंने कहा थोड़ा लड़की के अब्बा पे रो पड़ेगा, सिफारिश कबूल करेंगे मेरी। पगड़ी छगड़ी बांध के मैं चला गया, वो घरेलू कपड़ों में। अब मैं जब जाके बैठा हूं तो लड़की के अब्बा समझ रहे हैं कि मैं आया हूं अपने रिश्ते के लिए, तैयार मैं हुआ था। अब वो मुझसे बात कर रहे हैं, बेटा आपकी तनख्वाह कितनी है? मैंने कहा यार ये मुझसे पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं तनख्वाह कितनी है। 2-3 सवाल किए तो मैंने फौरन कह दिया हजरत मैं इनके रिश्ते के लिए आया हूं, मेरा फर्ज बनता था ना। मैंने फौरन कह दिया मैं नहीं हूं, कौन है? ये है। अगर मैं गुन्ना बन के तनख्वाहें बताता रहता और ये है और यूं है और घंटा और पूरी मैं डिटेल बताता, वो कहते चलो मेरी तरफ से कबूल है, फिर मैं आखिर में कहता कि असल में तो ये है, वो रख के थप्पड़ लगाते कि नहीं लगाते कि अगर असल ये है तो तू पहले सवाल में ही बता देता ना, घंटे से क्यों बैठा हुआ है वो? तो ना मेरी होती ना उसकी होती, हुई तो फिर भी नहीं किसी की, लेकिन एक बात कर रहा हूं मैं, ना मेरी होती ना उसकी होती। तो भाई अगर अल्लाह खुदा नहीं है तो जब अल्लाह माज अल्लाह अगर झूठा है तो वो कह रहा है मैंने मूसा को भेजा, कुरान नाजिल किया, पैगंबरों को भेजा, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है, तो जो ओरिजिनल सच्ची मुच्ची का है वो आके बताता क्यों नहीं है कि ये गलत है? वो हजारों साल से चुप बैठा हुआ है, अब भी बैठा हुआ है और बैठा ही रहेगा, तो उसको बैठा ही रहने दो, उसको लिफ्ट कराने की कोशिश। हम उस खुदा को मानेंगे जो हमसे कलाम करता है, जो कहता है, बताता है कि क्या मुझे पसंद है और क्या मुझे नापसंद है, किन बातों से मैं खुश होता हूं, किन बातों से मैं नाराज होता हूं। वो अल्लाह के अलावा कोई और है नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में हम इकरार करते हैं कि जो क्रिएटर है, गॉड है, उसका नाम क्या है? अल्लाह है। ये कितनी बातें हो गई? मैं इशारे भी कर रहा होता हूं ताकि 3 बातें हो गई। जहानत बहुत है ना आजकल। वो एक आदमी था गुरु होते हैं ना गांव देहातों में, उनके चीले होते हैं, तो अक्सर गुरु होते बेवकूफ हैं। तो गुरु जो था बड़ा बेवकूफ था ना सरदार, उसने अपने चीले से कहा यार लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत बेवकूफ हूं, तो मैंने अपनी जहानत साबित करनी है, तो ऐसा कर तू मुझसे कोई पहेली पूछ ताकि मैं उसका जवाब दूं और मेरी जहानत क्या हो जाए? साबित। लेकिन कहा कि आसान पूछना, मुश्किल नहीं पूछना, ऐसी पूछना जिसका जवाब मुझे आए, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो जो चीला था ना वो परेशान हो गया, यार बहुत कोई आसान सी पहेली पूछो, ऐसा ना हो कि इसको जवाब ना हो और मेरे चित्रौल लग जाए ना। तो उसने कहा कि भाई देख, अच्छा सराइकी में है ये लतीफ़ा, असल में मुझे पूरी सराइकी आती नहीं, लेकिन हमारे हजरत सुनाते थे तो सराइकी ज़बान में। तो उसने कहा कि भाई देख, एक मखलूक है, जानवर है, पूंछ घुमेंदी है, चूल्हे के गिर्द घूमती है और मियाऊं मियाऊं करेंदी है। अब इतनी वाज़ेह बात कर दी ना
चूलों के गिर्द घूमती है, पूंछ घुमेंदी है और मियाऊ मियाऊ करेंदी है। इसका ख्याल था अब तो जवाब, उसने कहा मुर्गा कुकेड़। अब ये टेंशन में आ गया, यार अब मैं अगर बोलूंगा जवाब गलत है तो मैं क्या करूंगा, मैं तो पिटूंगा टाइट तरीके से। अब ये था बड़ा होशियार ना, इसने कहा हुजूर लगता है किसी ने दसिया है, किसी ने बताया है, ये जवाब खुद से नहीं इंसान के दिमाग में इतनी जहानत मैंने किसी इंसान में ऐसी जहानत नहीं दी, ये लगता है हुजूर किसी ने बताया है आपको। हुजूर कहते हैं नहीं, अक्ल की दौड़ है भाई, ये अक्ल की दौड़ है, किसी ने बताया नहीं। तो इसलिए मैं जब कहता हूं ना कितने हो गए, तो मैं यूं कर रहा हूं तो आप गलत जवाब ना दे दो फिर भी अगर गलत दो तो पहला इससे क्या साबित होता है भाई, पैदा किसने किया, किसी ने पैदा किया है। नंबर 2 वो अकेला है। नंबर 3 उसका नाम क्या है, अल्लाह, इस कलमे में हम इकरार करते हैं। चौथा, बाज लोग कहते हैं ठीक है जी हम मान लेते हैं कोई क्रिएटर है, कोई खुदा है, चलो मान लिया उसका नाम क्या है, अल्लाह है, तो अब करें क्या, है तो है भाई, उसने पैदा किया, अब हम लाइफ को एंजॉय करें। हम इसमें इकरार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी वो तो माबूद है। माबूद किसे कहते हैं, जिसकी गुलामी इख्तियार की जाएगी। हमने मान लिया कि वो है, तो अब उसी से पूछ के जिंदगी गुजारनी है। सारी बातें किसकी फॉलो करनी है, गुलाम की, अपनी कोई मर्जी नहीं होती। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने पैदा किया अपनी गुलामी के लिए, हर काम मुझसे पूछ के करना है। एक तरफ आप वकीलों को बुलाते हो, यार मैं ये, यहाँ ज्यादातर ठेकेदार लोग ही हैं ना, कंस्ट्रक्शन करने वाले, यार मैं थोड़ा सा ये गैलरी बढ़ाना चाहता हूँ, लीगल है कि इलीगल है, पूछ रहे होते हैं कि नहीं होते। वैसे तो पाकिस्तान में पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन क्या करते हैं, बात पूछ लेते हैं लोग, यार मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये लीगल है कि इलीगल है, यार मैंने ये करना है, ये लीगल है कि इलीगल है। चर्सी पूछ रहे होते हैं कि यार मैं यहां सुट्टा पी सकता हूं या खुलेआम बैठ के, या मुझे पाइप में, बरसाती नाले में लीगल है पाकिस्तान में। मैंने देखा है बरसाती नाले में आजकल, पहले तो सैलाबी रेले आया करते थे, अब वो रेले अब कहीं और से जा रहे होते हैं। नालों के अंदर कौन बैठा होता है, मैं व्लॉग भी बनाता हूं ना, तो एक मैंने कुछ दिन पहले चर्सी देखे बैठे हुए, मेरे ख्याल हुआ व्लॉग बना के डालूं, बताऊं कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाले कि सारे चर्सी पहुंच जाएंगे। अच्छा ये बेहतरीन लोकेशन मुफ्ती साहब ने बताई है यार, हमें तो पता ही नहीं था यहाँ सबका इज्तिमा होता है तो जो है ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया फिर वो।